تو اللہ رب العزت نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، مجھے میرے علو مرتبت کی قسم، تو انہیں گمراہ کرتا رہے گا، میں ان کی بخشش کرتا رہوں گا۔ تو گناہوں کی طرف کھینچتا رہے گا، میں نیکی کی طرف کھینچتا ہوں۔ یہ تھوڑا حدیث کا واقعہ ہے، میں آپ کو ایک خلاصہ دے رہا ہوں۔ تو انہیں گناہوں کی دلدل میں ڈالتا رہے گا، میں انہیں بخشش کے میناروں پر فائز کروں گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کب تک فرمایا اس وقت جب تک وہ مجھ سے مایوس نہیں ہوں گے، میں توبہ کے دروازے کھلے رکھوں گا۔ اس وقت جو دنیا میں اور پوری، میں پاکستان کی کیا بات کروں، پوری دنیا آپ کے پاس، آپ کے ہاتھ میں، پوری دنیا میں اور امت مسلمہ میں ہم جس زوال کا شکار ہیں، ہم جس بستی کے گڑھے میں گر رہے ہیں، ہم جس ناانصافی کی سوسائٹی کو قبول کیے ہوئے، ہم ایک دوسرے کا حق نصب کرنے کے لیے رات دن ایک کیے ہوئے، نفرتوں کی بدبو سے سوسائٹی بالکل متوفر ہو گئی۔ ایسے میں یہ شب برات پکار کے کہتی ہے آ جاؤ، رب کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آ جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دروازہ کھلا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ بخشش کی بات، فرشتے، بندہ جب گناہ کرتا ہے نا، فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جا کے کہتے ہیں یا اللہ سے یہ گناہ کیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے یہ گناہ کیا، اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے گناہ کیا ہے تو اس کو پھر میں نے حساب رکھا ہوا، پھر وہ معافی مانگتا ہے۔ جب معافی مانگتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ اس نے جو گناہ کیا تھا اب اس پہ معافی مانگ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے معاف کر دو۔ رب کی شان اور رب کے اخلاق دیکھو، یہ جو کہا نا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ کے اخلاق بہت عظیم ہیں، کہ حضور نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ آپ کو پتہ ہے طائف کا وہ میدان مجھے زیارت کا شرف حاصل ہے، اللہ سب کو زیارت کرے۔ طائف جہاں دو پہاڑیاں، فرشتہ حاضر ہوا، کہتے ہیں انہوں نے تو ظلم کی انتہا کی ہے کہ آپ کلمہ حق بلند کر رہے ہیں، آپ حکم دیں مجھے ان پہاڑوں کو ملا کر ان کو پیس دو۔ نہیں، اس نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا۔ تو جب محبوب کا یہ مقام ہے، دیکھو جس کو بھیجا ہے اس کا یہ مقام ہے، جس نے بھیجا ہے اس کی کتنی رحمت ہو۔ کیا بات ہے، یا اللہ یہ معافی مانگتا ہے، فرمایا ٹھیک ہے معاف کر دو۔ وہ پھر گناہ کرتا ہے، فرشتے کرتے کہ یا اللہ اس نے پھر گناہ کیا، اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے۔ پھر جب وہ معافی مانگتا ہے کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ اس نے سیکنڈ ٹائم یہ پھر گناہ کیا اور یہ معافی مانگتا ہے۔ دیکھو کیا ہونا چاہیے ہمارے جو مینٹیلٹی ہو رہی ہے، شرم نہیں ہے اس کو، نہیں، رب کے خلاق کیا ہے۔ اے غلامان مصطفیٰ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اے عشاقان مصطفیٰ، اے اللہ کے بندو، آج اللہ کے گھر میں اپنی عجز اور انکساری اور محبت کی توبہ اس کی بارگاہ میں پیش کرنے والے احباب ذرا سنو۔ دوسری دفعہ جب ہوتا ہے نا وہ پھر معافی مانگتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ اس نے پھر معافی مانگی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں اس کو پتہ ہے کہ میرے سوا بخشنے والا کوئی نہیں۔ میں تو نادان دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، لاج رکھ لی میرے سرکار نے رسوا نہ کیا۔ حاضرو ناظرو نورو بشرو شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے۔ گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد شکر کریں گے اس میں کہ توبہ کی توفیق، اویئرنیس توبہ کے بارے میں خیال آ جائے۔ جب وہ توبہ کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں یا اللہ جس نے یہ پھر کیا تو یہ پھر توبہ مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں ہاں اس کو پکا یقین ہے کہ میرے سوا بخشنے والا کوئی نہیں، پھر بخش دے۔ بندہ جب
ادھر میری طرف دیکھیے، گناہ پر نادم ہو کر، حدیث مبارکہ میں حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نادم ہوتا ہے اس کی گردن جھک جاتی ہے، اور اس کی آنکھوں سے جو ندامت کا قطرہ، کتنا قطرہ، اتنا قطرہ کہ اس کے آنکھوں کی یہ جو پلکیں ہیں، پلک کا ایک بال جس سے بالکل مکھی کے سر کے برابر، یہ لفظ ہے، مکھی کے سر کے برابر جو قطرہ آتا ہے آنکھ کی پلک کو، رب فرماتا ہے اس آنکھ پر میں نے جہنم کو حرام کر دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت زندہ باد۔ بخشش و رحمت ہر طرف پھیلی ہوئی، جاسوس آواز دے رہے ہیں، پکار نہیں۔ ایسا مالک بھی دیکھا، خود بھیگ دے اور خود کہے منگنے کا بھلا، دنیا کے بڑے سے بڑا سخی بھی ہو، بڑے سے بڑا سخی بھی ہو، اس کے بعد 2 دفعہ 4 دفعہ 10 دفعہ جائیں گے نا، اس کے ماتھے پہ سلوٹ ضرور آئے گی، دل میں ملال آئے گا۔ یعنی دنیا دار سے مانگو گے تو اس کے دل میں میل آئے گا، لیکن رب سے نہ مانگو گے وہ تب ناراض ہوتا ہے۔ دنیا دار سے مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے، رب سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اب دیکھیں نا، 2 رکعت کا ثواب 400 سال کی بات، کیا بات، یہ کس کی وجہ سے؟ یہ آمنہ کے لال کی برکت کی وجہ سے، یہ حسنین کے نانا کی شفاعت کی وجہ سے، یہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ کے والد گرامی حضور تاجدار کائنات کی بخشش اور نسبت کی وجہ سے۔ ان کا ایک دفعہ ایک سائل چلا گیا حضرت امام حسن مجتبیٰ کے پاس علیہ السلام، کیسے اخلاق، کیسا کردار ہے، بات ختم ہوگی۔ اس نے بڑا مانگا تو آپ نے دیکھو ضرورت کے بغیر سوال کرنا حرام ہے، آپ نے اس کو کہا، مقروض ہو، بہت زیادہ ضرورت مند ہو تو وہ سوال کر سکتا۔ اس نے کہا جی میں ایسا ہی ہوں۔ کیا مطلب؟ ضرورت مند ہو۔ آپ نے اس کو 100 دینار دیے، کتنے؟ 100۔ اس کے بعد وہ حضرت امام حسین پاک کے پاس چلا گیا، ان کو بھی وہی اس نے گزارش پیش کی، آپ نے بھی وہی کہا جو بڑے بھائی نے کہا تھا۔ حضرت ملاقات دونوں کی نہیں۔ دیکھو حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ بڑے چھوٹے بھائیوں پر بڑے بھائی ایسے ہیں، ان کا حق ایسا ہے کہ حق الوالد علی ولدہ، جس طرح والد کا حق اپنی اولاد پر ہوتا ہے۔ ماں باپ کا احترام تو کرو ہی کرو، بڑا بھائی، یہ میں نہیں کہہ رہا، حضور کا ارشاد ہے کہ حق الوالد علی ولدہ، جس طرح والد کا حق اولاد پر ہے، بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی پر ہے۔ سامنے کچھ نہ کچھ حیا کا تقاضا ہوتا ہے، آنکھوں کے سامنے ہے نا، جگہ چھوڑ دینا، جگہ بنانا، راستہ دینا، یا بھائی جان یا دوسرا تیسرا، لیکن پس پشت ان آداب کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا یا نہیں رکھا جا سکتا۔ لیکن جو اہل بیت، ان کے ہاتھوں ادب شروع ہی وہاں سے۔ امام حسن نے جب اسے 100 درہم 100 دینار دیے، وہ امام حسین پاک کے پاس گیا علیہ السلام، اس نے ان کو بیان کیا تو آپ نے بھی وہی بات کی، اور اس کے بعد کہا کہ بھائی جان نے تمہیں کتنے دیے؟ دیکھو ذرا عشاقان اور غلامان اہل بیت، دیکھو بھائی جان نے کتنے دیے؟ وہ کہنے لگا انہوں نے مجھے 100 دیے۔ آپ نے گنے اور گن کر 99 درہم اس کو دیے، فرمایا میں بھائی کی برابری نہیں کر سکتا، میں بھائی کی برابری نہیں کر سکتا۔ وہ یہاں سے لے کر حضرت راستے میں جا رہا تھا، اس کو عبداللہ بن عمر میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ صاحب صاحب عاشق رسول زبردست سے بچے تھے لیکن کمال حضور کے تھوڑا وقت آیا، لیکن دیکھیں ذرا وہ جب ملے نا تو اس نے ان سے بھی گزارش کی،
دیکھو آپ انہوں نے 7 درہم دیے. کتنے؟ جب 7 دیے نا تو یہ ان سے کہتے ہیں کہ دیکھیں امام حسن نے مجھے اتنے دیے، امام حسین نے مجھے اتنے دیے، آپ نے مجھے 7 دیے. وہ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا وَيْحَكَ أَنَّا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُمَا، تیرے لیے تباہی ہو تو مجھے ان کے برابر کیوں سمجھتا؟ علم اور مال کا حسن اور حسین دریا ہے. واہ 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 واہ. آج اس دریا سے پینے کے لیے آئے ہو، آج اس دریا سے لینے کے لیے آئے ہو. کسی کو اوک پلا دی، کسی کو چلو سے. ظرف اپنا اپنا ہے، جو ان کے صدقے رب کی بارگاہ سے مانگتا ہے، قسم خدا کی رب کی رحمت جوش میں ہے. ہم تو ہیں ان کے منگتے، ہم تو ہیں ان کے غلام، ہم تو ہیں ان کے غلام. ہم کیا غلام ہیں؟ میں غلام، میرا باپ غلام، میرا دادا غلام، میرا بیٹا غلام، میری نسل غلام، میری نسل غلام. واہ واہ. بے شک بے شک بے شک. ان کا مقابلہ کسی کے ساتھ نہیں. ان کی شان اور عظمت کو ہم بیان نہیں کر سکتے. جن کی خوشی میں مصطفیٰ خوش ہو، واہ واہ واہ. جن کی ناراضگی میں مصطفیٰ ناراض ہو. واہ 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 واہ. اس لیے آج کی رات ان برکتوں کو سمیٹنے کی رات ہے. اے حاضرین گرامی،